السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، گفتگو چل رہی ہے جنگ احزاب اور جنگ خندق کے تعلق سے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ خندق کود کر کچھ کافر آ گئے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک بہادر شہ سوار کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی، دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی، اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کارروائی میں اتنے مشغول رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں چھوٹ گئیں، اور جب نمازیں چھوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے، ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے خلاف بد دعا کر دی۔ اس کے بعد تیر اندازی سے چونکہ حملے ہو رہے تھے، اس لیے بہت زیادہ دونوں طرف کا نقصان نہیں ہوا۔ 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 کافروں کو قتل کیا گیا۔ اس میں سے 1-2 کافروں کو تلوار سے مارا گیا تھا، بقیہ کافر تیر اندازی سے یا تیر کے ذریعے وہ ہلاک ہوئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کی طرف سے ان کے سردار تھے، ان کو بھی بازو میں ایک تیر لگا، اور اس تیر نے بہت گہرا زخم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، اگر اس میں میرے لیے موت بہتر ہے تو اے اللہ مجھے موت دے دے، لیکن مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے جن کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ اور ادھر ایک اور معاملہ ہو گیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ بنو قریظہ جو صرف اب یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ میں آباد تھا، 2 قبیلوں کو مسلمان بھگا چکے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ اب یہودیوں کا صرف ایک قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی غداری کر دی، ان لوگوں نے غداری کر دی۔ اب جب غدار اپنی جماعت میں، اپنے علاقے میں پیدا ہو گئے، اندر اپنے غدار پیدا ہو جائیں تو یہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کارنامہ یہاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے آس پاس حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو ایک یہودی یہاں گھوم رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، لگتا ہے کچھ یہ لوگ حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور انہوں نے اس دشمن کا کام تمام کر دیا، ایک تدبیر کے ذریعے اس دشمن کو ختم کر دیا۔ لیکن بنو قریظہ کی غداری یہ ظاہر ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک کمیٹی، آپ نے ایک جماعت اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ دیکھو بنو قریظہ واقعی انہوں نے غداری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ لیکن آپ نے صحابہ سے کہا کہ جا رہے ہو اور جب خبر کی تحقیق ہو جائے تو آ کر کے مجھے اشارے میں بتا دینا، مسلمانوں کو خبر لگ جائے گی تو انتشار پھیل جائے گا، لوگوں کے ذہن میں عجیب عجیب طرح کے اندیشے آئیں گے۔ اور یہ مسلمان یہ تمام لوگ گئے، یہ ٹیم گئی، خبر کی تحقیق ہوئی کہ واقعی بنو قریظہ نے غداری کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور کسی طرح سے یہ خبر لیک بھی ہو گئی، مسلمانوں کو معلوم پڑ گیا کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اوپر سے، نیچے سے، اندر سے، ہر طرف سے دشمن آ چکے تھے، تمام لوگ صحابہ کو، مسلمانوں کو مدینہ سے ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمانوں کو مکمل طور سے جھجوڑ کر رکھ دیا گیا۔ یہی موقع تھا کہ منافقوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن جن کا ایمان پختہ تھا، انہوں نے جب اس پورے لشکر کو دیکھا تو ان لوگوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ بنو قریظہ کی غداری کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر ایک خوشخبری ملی۔ ایک صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ دشمنوں کی طرف سے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم کو ابھی میرے اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہے، میں اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی کام آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ایک کام کرو، ان
دشمنوں کے درمیان تفرقہ ڈال دو، ان کے ذہنوں کو منتشر کر دو، ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے، ایک تدبیر کیا، کہا بنو قریظہ کے لوگوں تم تو یہیں کے ہو، تمہارا گھر یہاں ہے، تمہارا مال یہاں ہے، تمہاری اولاد یہاں ہے، یہ دشمن باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ چلے جائیں گے لیکن تم یہیں رہو گے، محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوگا تو کل تم سے وہ بدلہ لیں گے۔ بنو قریظہ کی آنکھ کھلی تو بنو قریظہ نے کہا ہم لوگ کیا کریں، ہم نے تو دشمن سے، ان کافروں سے جو ہے بات چیت کر لیا ہے۔ تو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے تعاون کا مطالبہ کرنا، کہنا کہ اپنے کچھ آدمی بطور گروی، بطور جو ہے گرفتاری کے ہمارے پاس بھیج دو، اگر وہ لوگ بھیجتے ہیں تب تم ان کی مدد کرنا ورنہ ان کی مدد نہیں کرنا۔ ادھر ان کے بنو قریظہ سے یہ بات کہی اور ادھر مشرکین کے پاس گئے اور اپنی تدبیر کی اور کہا دیکھو بنو قریظہ کے لوگوں نے غداری کر دی ہے، وہ تمہارا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور پورا پلان ان کے سامنے، پوری بات ان کے سامنے رکھی، اور آخر میں ایسا ہوا یہ تدبیر کامیاب ہو گئی۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے ادھر سے گرفتاری کا مطالبہ کیا، کافروں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب کافروں نے جب ان سے مدد کے لیے کہا تو بنو قریظہ مدد کے لیے نہیں آئے کیونکہ ان کو آدمی نہیں بھیجے گئے تھے۔ اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی تھی۔ مزید اللہ نے مدد اس طریقے سے کی، اللہ نے تیز ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، جس طوفان کے آنے کے بعد دشمن کے خیمے الٹ گئے، اس طوفان کے آنے کے بعد ان کی ہانڈیاں پلٹ گئیں اور دشمن قوم پر اللہ نے رعب و دبدبہ مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ڈال دیا اور دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اس طریقے سے اس جنگ میں، جنگ احزاب میں، جہاں مسلمان بڑے پریشان ہوئے، جہاں اعصاب کی جنگ تھی، جہاں ذہنی اعتبار سے جنگ ہو رہی تھی، مسلمان بڑے پریشان تھے، لیکن ایک صحابی کی تدبیر کے ذریعے اور اللہ کی مدد کے ذریعے یہ سارا کام، اس میں مسلمان کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی دے دی۔ یہ بات ہے، یہ غزوہ شوال کے مہینے سے شروع ہوا اور چلتے چلتے ذی قعدہ کے مہینے تک چلا، سن 5 ہجری کی بات ہے۔ اور پھر جب بنو قریظہ نے غداری کی اور ادھر کافروں کو شکست ہوئی، وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے، خندق کا کھودنا کامیاب رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے جب فارغ ہو گئے، جنگ کے تمام حالات ختم ہو گئے، تو بنو قریظہ کی غداری کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا کہ غداری کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔